آتے تھے جس کی مخالفت ہر صاحب اقتدار دنیا کا کرے گا. اقتدار خواہ وہ سیاست کا اقتدار ہو حکومت کی شکل میں، خواہ وہ معاشی اقتدار ہو سرمایہ داری کی شکل میں، خواہ وہ روحانیت کا اقتدار ہو بدلی پیشوائیت کی شکل میں، کوئی بھی اپنے اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اقتدار تو اس سے چھیننا ہی پڑتا ہے، اور یہی تو وہ کشمکش. مکے کی 13 سال کی زندگی میں اب کشمکش بھی دو قسم کی ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شب نعرے بلند کیے، لوگوں کو اکٹھے کیا، مار دھاڑ توڑ پھوڑ یہ وہ اور یہ ہنگامے برپا کر دیے. ہنگامے برپا کرنے سے خدا کی کبریائی قائم نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے جہاں کبریائی اپنی کہا ہے وہ العزیز الحکیم کہا ہے. عزیز کے معنی غلبہ جو حکمت پر مبنی ہوگا، فساد اور ہنگامہ نہیں. 13 سال تک تو وہ قرآن جو کہتا ہے کہ جب تک نفسیاتی تبدیلی نہیں ہوتی کسی قوم میں، اس کے خارجی آواز کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. 13 سال لگ گئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ والعزت، کتاب اور حکمت کی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس طرح سے ان کی نفسیات کی تطہیر، اس کا تب کیا، اس کی نشو و نما. یوں وہ جماعت تیار ہوتی ہے. یہ کچھ کرنے کے بعد مدینے تشریف لے آیا. یہاں آنے کے بعد مملکت کے قائم کرنے کے امکانات روشن ہو گئے. ابتدا بھی رکھی، پہلی بنیادی اینٹ بھی رکھی. تو یہ جو مخالفین تھے وہ وہاں چپ کے بیٹھے ہوئے خاموش دیکھتے رہے. نظر ظاہر تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس زمانے میں کوئی 300-350 میل کا فاصلہ، ڈیزرٹ میں صحراؤں کی زندگی، مدینے سے مکے تک. اب بھی جو حضرات وہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح ترقی کے باوجود وہ سفر ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے وہ وہاں سفر کیسے لوگ کرتے تھے. اتنے فاصلے پہ مدینے میں جا کے آپ نے اس صرف مدینے کے ایک شہر میں ابتدا کی تھی. لیکن یہ جانتے تھے قریش کہ اگر کسی ایک خطہ زمین میں بھی اتنے سے ٹکڑے میں بھی یہ کبریائی خدا کی قائم ہو گئی تو پھر انسان اس کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر فوج در فوج اس کی طرف چلا جائے گا اور ہماری کبریائی ختم ہو جائے گی. انہیں احساس تھا اس کا. آپ غور فرمائیے، پہلی ہجری تو شروع ہی ہوئی تھی اور اس کے فوری بعد نظر آ گیا کہ قریش کے یہ عزائم ہے. اب وہ مقابلہ آ گیا جس کے لیے میدان جنگ میں سر بکف نکلنا پڑے گا. خدا کی کبریائی قائم کرنے کا مرحلہ آ گیا. یہ تم فانذر والی بات جو تھی یہی نہیں تھے کہ واز کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے سال ہجری کا شروع ہوا تو آنے والا جو تصادم تھا اس کے لیے پروگرام کیا دیا گیا. سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے. یہاں فرض ہوئے ہیں روزے. سن 2 ہجری میں، اور ابھی 17 روزے رکھنے پائے تھے کہ بدر کے میدان میں آ گئی یہ جماعت. سن 2 ہجری 17 رمضان کو بدر کا مارکا ہوا. لتکبر اللہ علی ما ہداکم، اس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں نا. دیکھ رہے ہیں لتکبر اللہ کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ کا حکم، پہلی بار یہ صیام کے اوپر تعمیل کی گئی. مہینہ بھی پورا نہیں گزرا، ابھی 17 ہی دن تھے میدان جنگ میں. اب یہ فرق تھا دونوں.
ادھر پناہ گزینوں کی ایک جماعت، بے سر و سامان، سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں۔ مدینے کے رہنے والے بھی یہ انصار جو تھے وہ کوئی اتنی بڑی فوج نہیں تھی، متوسط الحال قسم کے زائد پیشہ سے لوگ تھے، اور ان سب کے مجتمع 300 کی ساری جماعت، اور وہاں اس زمانے کے اعتبار سے قریش بڑے ماہر عسکریت کے اندر پوری کی پوری 1000 کی فوج لے کے مدینے کے اوپر چڑھ گئے، اور اس کے بعد ساری دنیا کے اصولوں کے مطابق انہیں شکست ہونی چاہیے تھی 300 کی، اور اس زمانے میں 10 جنگ ہوا کرتی تھی، لیکن پہلے حملے کے اندر اتنی بڑی شکست ان کو ملی، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کیا بات فرق کیا تھا؟ یہ قوم کے پابند تھے، وہ قوم کے پابند نہیں تھے۔ یہ ضبط خیش کے پابند، اور آج بھی کسی عسکری نظام کے ماہر سے پوچھیے، فوج، تعداد، اسلحہ، سب کچھ، لیکن اس میں ڈسپلن، ضبط خیش، ڈیسائسو فیکٹر کال فیصل یہ ہوتا ہے، اور پھر ڈسپلن بھی مکینیکل نہیں، قلب نظر کی تبدیلی کے لیے مقصد یہ کہ ہم جو میدان میں آئے ہیں اپنی حکومت کام کرنے کے لیے نہیں آئے، اور مال غنیمت تو ختم ہی کر دیا تھا ان سپاہیوں کے لیے، یہ بھی وجہ کشش نہیں، اپنی حکومت بھی کام نہیں کرنی، کرنا کیا ہے؟ یہ تو کرتے رہیے، خدا کی حکومت قائم کرنی ہے، اور خود خدا نے بتا دیا کہ یہ جنگ کاہے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ ایک جنگ نہیں تھی، 60 سال تک اگر چھوٹے چھوٹے سریے جن کو کہتے ہیں وہ بھی شامل کر دیے جائیں تو 80-82 کے قریب تھی ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جو خدا کی کبریائی قائم ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے اندر کہا کہ سن لو کاہے کے لیے یہ ہو رہا ہے، 9/40 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ یہ صرف اس لیے تھا یہ جنگ کہ باطل کا نظام، کفر کا نظام وہ مغلوب ہو جائے اور خدا کا نظام غالب آ جائے۔ خدا کی بات جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کلمہ بات ہی نہیں ہوتی، قانون ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کلمۃ اللہ اور سنت اللہ قرآن میں لفظ دونوں آتے ہیں۔ کلمہ اس حد تک ہوتا ہے جہاں یہ ابھی نظری طور پہ ہوتا ہے، جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو سنت اللہ کہلاتا ہے۔ کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ خدا کی بات، خدا کا قانون، خدا کا نظریہ، خدا کا نظام بلند ہو گیا، یہاں لفظ آ گیا، وہ بلند ہو جائے، بالا تار ہو جائے، اور باطل کا نظام مغلوب ہو جائے۔ یہ اس لیے اس سے چند ہی آئے پہلے تو یہ بات ساری واضح کر دی کہ پورے قرآن، پورے اسلام کا مقصد کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے۔ 9/33 میں نے یہ ریفرنس دی ہے، 9/40 پہلے لکھ لیجیے۔ 9/33 میں ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے رسول کو بھیجا ضابطۂ ہدایت دے کر، کیا مقصد ہے اس کا؟ تاکہ یہ نظام خداوندی دنیا کے ہر نظام پر غالب آ جائے۔ یہی تو ہے کبریائی خدا کی مسلط۔ مقصد یہ بتایا ہے رسول کے بھیجنے کا